ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن سی ہو گئی۔ ابھی ان کے درمیان جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے دروازے پر دستک ہو گئی۔ ان کا ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک پر بٹھا دیا اور بیوی سے آ کر کہنے لگا کہ بات سنو، فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ بیوی تو پہلے ہی غصے میں تھی، کہنے لگی کہ نہ تمہارے لیے کھانا بنے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے، جاؤ یہاں سے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ لڑائی تو ہمارے درمیان ہوئی تھی، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خامخواہ کی بات پھیل جائے گی اور خواری الگ سے ہوگی، لہٰذا وہ خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو کوئی بات نہیں، سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب پڑوسی باہر آیا تو یہ اس سے کہنے لگا کہ جناب میری بیوی کی آج طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے ایک مہمان کے لیے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام تو کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، ہم کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ چلو مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا اور میں خواری سے بچ جاؤں گا، جس سے میری عزت بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ بھائی ذرا ٹھنڈا پانی تو پلا دیجیے گا۔ وہ اٹھ کر گھر سے ٹھنڈا پانی لانے کے لیے آ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی صاحبہ تو زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو، کہنے لگا کہ کیا بات ہے۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہوگی۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا میں نے وہ دل سے نکال دیا اور تمہیں معاف کر دیا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اس گھر میں اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، چلو چھٹی کرو، مگر اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو خیر ہماری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے پول نہیں کھولنا چاہیے، گھر میں انبن تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ جا کے کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا تھا ایک سفید پوش آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی کہ یہ ہمارے گھر کون آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اے خاتون تم پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ دوستو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے ہی بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا۔ دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی مہمان آتے ہیں تو ان سے اچھا برتاؤ کریں کیونکہ مہمان ہمارے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو نہیں کیا تو پلیز پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ۔